محرم کے مہینے میں پہچانیے سلفی کون ہے، صحیح منہج پر صحیح راستے پر کون گامزن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، اکثر مسلمان کسی نہ کسی صحابی کو مطعون کر ہی رہے ہیں۔ خاص طور سے اس مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، مطعون کرتے ہیں۔ وہ کون سا منہج ہے جو ہمیشہ سے جس پر لوگ چلتے رہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو طریقہ اللہ نے بھیجا؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اس کی ضرورت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آج خاص طور سے محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں ذرا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا مل کر دنیا کے اکثر مسلمان مل کر کربلا کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر، واقعہ کربلا کے نام پر اور اہل بیت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بہت سارے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، بہت سارے صحابہ کو۔ یہ منہج سلف نہیں ہے صحابہ کو گالی دینا۔ صحابہ تو بڑی ہستی ہیں، صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو یہ جو ہمارے صحابہ ہیں انہوں نے جو خرچ کیا ہے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو اجر و ثواب میں۔ سونا مانا رکھتا ہے نا، سونا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی۔ سونا ہم خریدتے ہیں گراموں میں خریدتے ہیں، 10 گرام 20 گرام۔ کوئی بہت بڑا پیسے والا ہوگا کلو 2 کلو 5 کلو خریدے گا، لیکن کوئی مائکا لال ہے جو پہاڑ خرید لے سونے کا؟ کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے کانٹے فش ہو جائیں گے سونے کا پہاڑ خریدنے میں۔ اگر کوئی اتنا صدقہ بھی کر دے پھر بھی صحابہ نے جو ایک مد خرچہ کیا، ایک مد یا آدھا مد، ایک مد سمجھتے ہیں؟ ایک مد پیمائش کے اعتبار سے لگ بھگ ½ kg سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 544 گرام ایک مد، تھوڑا سا لب بنے گا۔ اتنا بھی جو صحابی نے خرچ کیا ہے اس کے برابر آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور صحابی کو جو ہے لوگ گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، پوری دنیا مل کر کربلا کے نام پر۔ یہ ورغلانے والے کون ہیں؟ یہ ورغلانے والے شیعہ ہیں۔ شیعہ نے آگ لگائی، شیعہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہی لوگوں نے شہید بھی کیا، اور وہی لوگ ماتم بھی کر رہے ہیں، اور وہی لوگ اس کربلا کے حوالے سے صحابہ کو مطعون کر رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ بعض صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحابہ نعوذ باللہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اور طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں۔ خاص طور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ان بڑی بڑی ہستیوں کو گالی دیتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں نے ایک مشن بنایا کہ نجات کے لیے اہل بیت ہے، صحابہ کو گالی دینا پڑے گا، صحابہ کو برا بھلا کہنا پڑے گا۔ ان کے جھانسے میں اچھے مسلمان آ گئے۔ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ محرم کے مہینے میں پہچانیے سلفی کون ہے، صحیح منہج پر صحیح راستے پر کون گامزن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، اکثر مسلمان کسی نہ کسی صحابی کو مطعون کر ہی رہے ہیں۔ خاص طور سے اس مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، مطعون کرتے ہیں، اور اس میں دیوبند کے مولانا بھی شریک ہیں، وہ بھی جو ہے برا بھلا کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کو، اور ان کو بھی غلط کہتے ہیں۔ سلمان ندوی دیکھیے جو لکھنؤ میں بیٹھا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے بارے میں انہوں نے حدیث چھپا رکھی ہیں، چھپا لی، بیان نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، صحابی کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ وہ حدیثیں چھپا لیں؟ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، اور پھر صحابہ کو منافق کہتے ہیں کہ صحابہ میں منافق بھی تھے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا ان کو جو ہے۔ تو یہ پھیلایا کس نے؟ پھیلایا شیعوں نے، اور دیکھیں دیوبند کے علماء بھی اس میں آ گئے، اور بریلوی تو گالی دیتے ہی، بریلوی کے بہت سارے علماء خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ اور پھر جماعت اسلامی کی باری آئے تو ان کے تو جو گرو گھنٹال ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی، انہوں نے کتاب ہی لکھ ماری خلافت و ملوکیت، اور بہت سارے صحابہ کو مطعون کیا، بہت سارے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ اس کتاب نے بڑا زہر گھولا امت مسلمہ کے اندر۔ اور اس راستے پر چلنے والے ایک بہت جو ہے انقلابی شخصیت ڈاکٹر اسرار، جن کی تقریریں آپ بھی سنتے ہیں، جن کی تفسیریں سنتے ہیں، آپ نہ سمجھ لیں یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، سعودی عرب کے خلاف زندگی بھر بولتے رہے، ہلاکت ہو بربادی ہو، لیکن ایران کو اچھا سمجھتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جواد نقوی ایک شیعہ ہے، ڈاکٹر اسرار کی تعریف کر رہا تھا، ایک بیان میں وہ کہہ رہا ہے جواد نقوی کہ ڈاکٹر اسرار کی میں بات سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ شیعہ تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود اپنی حکومت کیسے قائم کر لی ایران میں، مسلمان اتنی تعداد میں ہیں وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ تو مجھے پتا چلا کہ ان شیعوں کے پاس حسین ہے، اس لیے انہوں نے اسلامی حکومت قائم کر لی، ہمارے پاس حسین نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تیر چل رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ تیر کہاں سے چل رہا ہے؟ شیعہ کے گھر سے آ رہا ہے، وہاں سے کیچ ہو رہا ہے۔ ایران میں انقلاب نظر آ رہا ہے، جن ایرانیوں نے سنیوں کو ذبح کیا، سنی مسلمانوں کو تہو بالا کیا، سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، سنی ممالک پر بم برسوائے، آپس میں لڑایا چڑھایا، مسلمانوں کو شہید کروایا۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یہ شیعوں کی حرکت ہے۔ حماس نے جو حملہ کیا کس کے کہنے پر؟ شیعوں کے کہنے پر۔ آپ ان کو اپنا ہمدرد نہ سمجھیں۔ تو شیعوں نے زہر گھولا اہل بیت کربلا کے نام پر صحابہ کو گالی دینے کا، تو آج مسلمان بھی اس میں آ گئے، مسلمانوں کے بہت سارے طبقہ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اور
ان تمام طبقات میں صرف ایک مسلک ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منہج کے ماننے والے ہیں جو تمام صحابہ کا دفاع کرنے والے. آپ پہچان سکتے ہیں وہ کون منہج ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا گروہ ہے جو تمام صحابہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تمام صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو معاف فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا. یہ مغفور جماعت ہے، مرحوم جماعت ہے، جنت کی اللہ رب العالمین بشارت دے دی ہے. اس جماعت کی ہمیں جو حفاظت کرنی ہے، اس جماعت کا مقام ہمیں بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس جماعت کے راستے پر، اس جماعت کے منہج پر چلیں.